والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد. میں نام بھول گیا تو اس نیت سے کہ جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كذلك اللہ ربی. اللهم صل علی صلوات بر محمد و آل محمد. قرآن مجید کہتا ہے کہ کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے یہ کہ آدمی وہ کہے جس پر خود عمل نہ کرتا ہو. خدا کے نزدیک بہت بڑی بات. تو اب اگر اس قانون کے تحت دیکھا جائے تو وہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس طرح کے آدمی کا ملنا کہ جو پڑھے اس پر خود عامل ہو. تو پھر تو وہ چراغ لے کے ڈھونڈنے پر بھی شاید مشکل ہو جائے. لیکن دوسری طرف تاکید یہ ہے کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے ہی دل کو بھی زنگ لگتا ہے، روایت کہتی ہے. تو اب اس کو سیقل، لوہے کو جب زنگ لگتا ہے تو سیقل کیا جاتا ہے، سان لگوائی جاتی. تو دل کو جب زنگ لگے تو کیا ہوگا؟ روایات ہیں. تو اپنے دلوں کو سیقل کرو. اس میں اصول کافی میں بالموعظہ اپنے دلوں کو سیقل کرو وعظ کے ذریعے سے. یا ایک جگہ مولا فرماتے ہیں امام حسن سلام اللہ علیہ سے وصیت میں فرماتے ہیں: بنیا احیِ قلبک بالموعظہ، بیٹا اپنے دل کو زندہ کرو وعظ کے ذریعے سے. اسکندر ذوالفقار اسی لیے روایات کہتی ہیں کہ قبرستان جاؤ اور یہاں تک تاکید کی گئی. دیکھیے ایک چیز انسان کے اندر یہ ہے کہ انسان سے زیادہ سیلفش کوئی نہیں ہے. اگر دیکھا جائے سب کو تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن انسان سے زیادہ خود غرض کوئی نہیں ہے. مر گئے مولانا وسیع حسن صاحب مرحوم، اللہ مغفرت کرے، جب ان کا انتقال ہوا تو اب وہ خود تو کچھ کر نہیں سکتے، تو غسل کون دے گا؟ زندہ لوگ. تو ثواب کس کو ملے گا؟ مردے کو یا غسل دینے والے کو؟ اور وہ بھی اتنا تگڑا. حضرت موسیٰ نے پوچھا پالنے والے، اگر کوئی کسی مردے کو غسل دے دے تو اس کو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مردے کو غسل دے دے تو میں اس کو اس کے گناہوں سے غسل دے دوں گا.
تو ثواب کس کو ملا سر بولیے؟ غسل دینے والے کو. اس کے بعد کفن پہنایا گیا, ثواب کس کو ملے گا؟ کفن پہنانے. اس کے لیے بھی روایتیں ہیں, یہاں کسی مردے کفن پہنایا اللہ جو ہے وہ حریر و دیبا کا لباس عطا کرے گا بہشت میں. لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں تھے, بہت تیز گزرنا. پھر آپ نے کاندھا دیا. روایت کہتی ہے کہ اگر چاروں کاندھا کوئی دے دے تو 10 ضرب 4 40 گناہ کبیرہ اس کے معاف ہوتے ہیں. حتیٰ روایت کہتی ہے کہ کہیں آپ انتقال میں گئے ہیں اور تدفین میں لیٹ ہو رہا ہے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھنا پڑ گیا آپ کو, تو اس بیٹھنے کا بھی ثواب روایتوں میں ہے. صلوات, اس بیٹھنے کا بھی ثواب ہے. سمجھا؟ ایک جگہ روایت میں ہے کہ اگر کوئی کسی جنازے میں جاتا ہے تو 3 قیرات ثواب ملے گا اس کو, یا 5 قیرات, میں مس کر رہا ہوں. تو امام نے فرمایا قیرات کس کو کہتے ہیں؟ مثل جبل احد, احد پہاڑ کے برابر 1 قیرات ہے. تو اس میں یہ ہے کہ قیرات للانتظار, 1 قیرات ثواب ملے گا انتظار کا, لیٹ ہو رہے ہیں تو. مٹی دی آپ نے, قبر کھو دی. آج کل اللہ نے توفیق دی ہے, بعض صاحبان حیثیت کو ماشاءاللہ خدا اس میں اور اضافہ کرے, غربا کے لیے مکان بنوا دیتے ہیں. دنیا میں بہت سے ایسے مومن ہیں. تو وہ مکان جو آپ نے غریب کے لیے بنوایا ہے وہ کتنے دن چلے گا؟ 50 سال, 100 سال بس نا. اور اگر کسی نے کسی کے لیے قبر کھود دی تو وہ تو قیامت تک کے لیے ہے نا. روایت کہتی گویا اس نے قیامت تک کے لیے اس کو مکان بنا کے دیا ہے. صلوات بہت وقت نہیں مل رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے لے کے دفن تک آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا نا. اب دفن ہو گئے, مٹی برابر ہو گئی. ہر جگہ دیکھے, میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہاں ایسا نہ ہو, علمی مرکز ہے تو یہاں زیادہ سمجھدار لوگ ہوں گے, لیکن ہماری طرف اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مٹی دی گئی تو اب بھائی 15 منٹ اور لگے گا, 20 منٹ لگے گا, برابر ہو جائے بھائی ذرا فاتحہ پڑھ لو, انا انزلنا پڑھ لو. مگر سب کی کک پر لگ جاتی ہے اور سب کا کام جلدی ہے. جو مجبور ہے تو الگ بات ہے. تو یہ کیا ہوا, بڑی جلدی ہے. جب تک ہم کو ثواب ملتا رہا تب تک تو ہم لوگ رہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ اور جب یہ ہوا بھائی انا انزلنا پڑھ لو, پہلی منزل ہے بیچارے کی, کچھ اس کو پہنچ جائے تو ہم سب لوگ چلے جاتے ہیں. تب ہم سے زیادہ خود غرض کون ہے؟ صلوات بر محمد. غور کر رہے ہیں؟ اسی تو اللہ سے زیادہ ہمارا مزاج کون سمجھتا ہے؟ دیکھیے ہم لوگوں کا حال تو اپنا مزاج نہیں معلوم ہے. اگر آپ سمجھتے تو غور کیجئے, انسان کو بھائی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے بڑی سے بڑی, سب کے ساتھ ہے یہ, بڑی سے بڑی بات کہہ دیجئے کوئی بات کیا, میں چھوڑو یار یہ بزرگ آدمی ہے جانے دو, ٹال جاتے نہیں ٹال جاتے. اور کبھی کوئی اشارے میں کچھ کہہ دیتا ہے, ایسا جا کے دل میں لگتی ہے تیر کی طرح کہ برسوں ہو گئے نکلتی نہیں ہے بات, ہے یا نہیں ہے؟ تو بھیا مولوی صاحب آپ کا مزاج کس ٹائپ کا ہے؟ معمولی سی بات برسوں ناراض ہو اور اس نے سیدھے سیدھے تمہارے اوپر الزام لگا دیا مسکرات, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو اپنا مزاج, تو جس کو اپنا مزاج نہیں معلوم اس کو بیٹے کا مزاج کیا معلوم ہوگا, اس کو باپ کا مزاج کیا معلوم ہوگا, اس کو بیوی کا مزاج کیا معلوم ہوگا. اسی لیے اکثر دیکھتے ہوں گے آپ آخر عمر میں آنکھ کرتے ہیں, یہ کیا ہوا بھائی آپ تو بہت, ارے کیا بتائیں مولانا, ہمیں کیا پتا تھا کہ شادی کے بعد کمبا فتہ بدل جائے گا. تو جو آدمی اپنا مزاج نہ جانے, اپنی اولاد کا مزاج نہ جانے, لیکن اللہ وہ ہے. بھائی ہماری ان کی دوستی بہت تگڑی تھی, بڑی تگڑی صاحب. معلوم ہے کوئی میٹر آیا, آمنا سامنا ہونا مشکل ہو گیا, ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے پھر دوستی ہی کیوں کی تھی, کہ ہمیں کیا پتا تھا یار اتنے چھوٹے دل کا آدمی ہے. تو ہمارا آپ کا حال یہ ہے, لیکن خدا بغیر مزاج سمجھے دوستی نہیں کرتا. صلوات بر محمد. تو حبیب بناتا ہے تو مزاج
سمجھ کے. تو وہ اس ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, اس نے ہم کو خلق کیا ہے, تو وہ ہم سے بہتر ہماری اوقات جانتا ہے, ہم سے بہتر ہمارے مزاج کو بولیے سمجھتا ہے. لہذا وہ جانتا ہے کہ یہ کمبخت ایسے ہیں کہ جب تک ان کو خود نہیں ملے گا کچھ, یہ اپنے باپ کے ساتھ بھی نہیں کریں گے. سب کی بات نہیں ہے, کچھ بڑے نیک لوگ ہیں, سمجھا, یہ ایسے جو ہے خود غرض ہے کہ اگر ان کو نہیں ملے گا تو یہ اپنے ماں کے ساتھ نہیں کرے گا نیکی. اس لیے اللہ نے حتیٰ قبرستان جانے کی جب بات کہی روایتوں میں, تو ماں باپ کو بعد میں, اولاد کو ثواب پہلے بتایا کہ اسی لالچ میں جاؤ. صلوات بر محمد. اور کر رہے ہیں آپ من, اس کی تو کلپ بھی چلی, شاید سنا ہو آپ نے. روایت کہتی ہے من زار قبر ابوی او احدہما, جو جائے ماں باپ کی قبر پر یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر, غفر اللہ کتب بارا وغفر اللہ, اللہ ایسی اولاد کو نیکوکاروں کے لسٹ میں درج کرتا ہے اور اس کو معاف کرتا ہے. فاتحہ پڑھیں گے ماں باپ کو, لیکن اللہ کہہ رہا ہے اپنی مغفرت کے بہانے چلے جاؤ. صلوات. آپ سمجھ میں آیا کہ والدہ, اسی لیے تاکید ہے کسی بہانے سے جاؤ, قبرستان جاؤ. کفا بالموت واعظا, روایت کہتی ہے موت سے بڑھیا واعظ کوئی نہیں ہے. گھنٹے بھر کی مجلس ایک طرف, لیکن ایک موت یاد کر لو. اسی لیے دین کہتا ہے, حدیثوں میں ہے, قبرستان جاؤ, بیٹھو اور غور کرو, یہ میرے باپ کی قبر ہے, یہ میری ماں کی قبر ہے. اب فرض کیجیے میں 5 بھائی ہوں, تو میرے باپ کے پاس کتنی زمینیں تھیں؟ ہم سے 5 گنا زیادہ تھی کہ نہیں تھی؟ بھائی ہمارے پاس جو بٹ بٹا کے آیا ہے اتنا سا, تو ہمارے باپ کے پاس ہم سے 5 گنا تھی کہ نہیں تھی؟ روایت کہتی ہے بیٹھو قبرستان جا کے, یہ میرے باپ کی قبر ہے, ہم سے 5 گنا زیادہ زمین جائیداد ان کے پاس تھی, یہ کتنا لے کے گئے ہیں کہ ہم کتنا لے کے جائیں گے. صلوات بر محمد. اسی لیے جلدی جلدی آپ کو سناتا ہوں, اسی لیے ایک اور صلوات تشریف لائیے. اسکندر ذوالقرنین, جس کو سکندر کہا جاتا ہے, سکندر اعظم, اسکندر ذوالقرنین یا سکندر, ساری دنیا کو وہ کیا نا, ساری دنیا. تو کہتے ہیں کہ ٹہلتے ٹہلتے ایک ایسی بستی میں چلے گئے, بڑا عجیب گاؤں. نمبر 1 قبرستان نہیں, سارے دروازوں کے سامنے گھروں کے قبریں مل جائیں گی آپ کو, 1 2 ان پر جو عمریں لکھی ہیں وہ سب جوان, 30 سال 35 سال 40 سال اگر 50 سال. یہ 2 3 گھروں میں دروازے نہیں ہیں. تو بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ کون سا گاؤں ہے. تب تک ایک چچا میاں بوڑھے مل گئے, کہنے لگے بھائی چچا یہاں آئیے, کہیے. کہنے بڑا عجیب گاؤں ہے, یہاں قبرستان نہیں ہے. کیا یہ سب دروازوں پر, جو سب کے دروازے پہ 1 2 قبر بنی ہوئی ہے. کہنے لگے بھیا ہم لوگوں کے پاس قبرستان نہیں ہے, بنایا ہی نہیں. کہ کیوں؟ کہ ہم لوگ اپنے مردوں کو اپنے گھر کے سامنے دفن کرتے ہیں. کیوں؟ کہ تاکہ جب صبح کام پر نکلنے لگے تو ہماری نظر پڑ جائے یہ میرے باپ کی قبر ہے, یہ میرے بھائی کی قبر ہے, تاکہ دن بھر قابو میں رہے, جہاں یہ گئے ہیں تم کو بھی وہیں جانا ہے. کہنے لگا اچھا یہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا کیا اس گاؤں میں؟ کیوں, میں خود بوڑھا دیکھ رہا ہوں مجھ کو. کہنے لگا مگر جو قبروں پہ عمریں لکھی ہیں وہ سب جو ہے 35 سال 40 سال اس ٹائپ کی. کہنے لگا دیکھیے 2 حصے ہیں زندگی کے, دن اور رات. آدھا جو ہے وقت آدمی سونے میں گزار دیتا ہے, تو جو وقت سونے میں گزر گیا اس کو ہم عمر میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. تو اب اگر کوئی 100 سال کا ہو کے مرتا ہے تو 50 سال لکھتے ہیں. صلوات بر محمد. اور کر رہے ہیں. تیسری
چیز، یار دروازے نہیں ہوتے، پہلے دروازہ کیوں ہوتا ہے؟ حفاظت کے لیے نا، چور اچکوں بدماشوں سے حفاظت کے لیے۔ ہمارا گاؤں ایسا ہے جہاں سب ایک دوسرے کے مال کے محافظ ہیں، تو ہم کو ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ نصیحت کی بڑی تاکید ہے۔ گنائیے فروع دین کتنے؟ 10، میں جلدی کرتا ہوں۔ اول نماز، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے جہاد، ساتویں جلدی اب زور سے، ساتویں امر بالمعروف، آٹھویں نہی عن المنکر۔ واٹس میننگ آف امر بالمعروف اینڈ نہی عن المنکر؟ نیکیوں کو طرف بلانا، حکم دینا، اور برائیوں سے روکنا۔ یہ کیا ہے؟ فروع دین میں ہے۔ نماز بھی فروع دین میں ہے۔ نماز سب کے اوپر واجب ہے کہ دو چار پر؟ روزہ سب پر واجب ہے کہ خاص لوگوں پر؟ کا حج ہر اس آدمی پر واجب ہے جس کے پاس پیسہ ہو یا دو چار لوگوں پر؟ کہ بھئی سب کے اوپر واجب ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر نماز سب پر واجب، روزہ سب پر واجب، خم سب پر واجب، تو اسی فروع دین میں امر بالمعروف بھی ہے، وہ سب پر کیوں نہیں واجب ہے؟ نہی عن المنکر بھی ہے، وہ سب پر کیوں نہیں واجب ہے؟ صلوات بر محمد ہے واجب۔ کہنے کہ صاحب اس کے شرائط، میں نے کہا شرائط تو ہر جگہ ہے، کیا روزے میں شرط نہیں ہے؟ روزہ سب کے اوپر واجب ہے نا، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں جا میں تو کچھ دن بعد رکھ لینا۔ یا حج ہے واجب نہیں، لیکن کب؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ پیسہ ہے، دم نہیں ہے، تب بھی آپ مستطیع نہیں ہوئے نا۔ ویسے ہی جیسے روزہ واجب، جیسے حج واجب، ویسے ہی ہم سب کے اوپر امر بالمعروف واجب ہے، ویسے ہی ہم سب کے اوپر نہی عن المنکر بولیے واجب ہے۔ اور ایک حدیث سنا دوں، واپس آ جاؤں، کہ روایت کہتی ہے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سماج میں چھوڑ دیا جائے گا، غنڈے بدماش تمہارے اوپر حاکم ہو جائیں گے، پھر نیک لوگ بھی بد دعا کریں گے ان کے لیے، اور بد دعا قبول نہیں ہوگی۔ صلوات پر محمد غور فرما رہے ہیں آپ۔ تو ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل، تو یہ پھنس گیا نہیں پھنس گیا؟ تو اس میں بیچ کا راستہ ہم نے نکالا۔ اور ایک طرف امر بالمعروف بھی واجب ہے، نہی عن المنکر بھی واجب ہے، دوسری طرف 70 چوہے کھا چکے ہیں، اب کون سا حج کرو گے؟ ہے تو یہ سب گڑبڑ ہے۔ تو ایک ترکیب نکالی، وہ خالی نیت کا پھیر ہے۔ یہ مت سوچو کہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں۔ کیسے جو ہے وہ بچپنے وغیرہ میں بیٹھ کے سب بیٹھتے تھے مباحثے میں، ایک آدمی زور زور پڑھتا تھا تو کیا مطلب ان کو پڑھا تھوڑی رہا ہے، وہ خود بھی تو تیاری اپنی کر رہا ہے نا۔ بالکل اسی طریقے سے مباحثے ٹائپ کا تصور کر لو کہ بھیا کچھ حدیثیں ہم نے دیکھی ہیں، آؤ زور زور پڑھتے ہیں، تم بھی سنو ہم بھی سنیں، تم ہمارے لیے دعا کرو ہم تمہارے لیے دعا کریں، بھائی اتنی سی بات ہے۔ صلوات بر محمد، یہاں تک آ گئے۔ تو کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتا، چلے جب 2 منٹ میں گزر جائیں گے، اچھا وقت لے لیا۔ تو اب مرنا سب کو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت اگر نجات کا سبب بن جائے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر موت جہنم میں جانے کا سبب بن جائے تو کیا کریں؟ تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے آج، اور جو ایک مجلس امام حسین کا ایک بہت بڑا جو ہے رول یہ بھی ہے کہ نہ جانے کتنی حدیثیں اور آیتیں ہمارے بچوں کو مجلسوں کے طفیل میں یاد ہو گئی ہیں، ہے نا۔ انہی مشہور ترین آیتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ بھیا کم از کم اتنا کر لو، کیا اگر نجات چاہتے ہو تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تقوی کے ساتھ ساتھ کیا؟ سچوں کا ساتھ پکڑو۔
اب سوال اچھا، اور اگر آپ تقوی کی آیتیں وہاں تو نہیں ہے، دھیرے دھیرے 5 بج گیا، بہت سی آیتیں ہیں تقوی کے متعلق. ہر آدمی کو شوق ہے کہ ہماری تھوڑا سماج میں آبرو ہو، ہماری عزت ہو، ہر آدمی کو شوق. لیکن یہ جو سماج میں آبرو ہم نے بنائی ہے، تھار خرید کر کے، فارچونر خرید کر کے، قبا پہن کے، امامہ لگا کے، ہاں یہ کتنے دن کی ہے؟ 2 سال 4 سال مر گئے، 1-2 مہینہ کسی نے یاد کیا، فاتحہ پڑھ دیا، ختم ہو گیا. بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، 6 مہینے سے بستر پر ہیں، تو وہی لوگ حضور حضور کہنے والے اب انہی کی زبان بہت ختم ہو گیا. ارے قصہ بیچارے کا تمام ہے نا. تو بڑا شور تو تھا آپ کا، کیا ہوا مولوی صاحب؟ 6 مہینے میں لوگ بھول گئے. تو اس عزت کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس عزت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل عزت وہ ہے جو خدا کے نزدیک ہو. کہا صاحب تو اللہ کے نزدیک عزت دار کیسے بنا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے پھر قرآن نے یہی شرط لگائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ پایا جاتا ہے. صلوات برما میں دھیرے دھیرے سب سے زیادہ باعزت خدا کے نزدیک کون؟ جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ پایا جا رہا. ایک جگہ تو حدی ہو گئی، کہا بھئی کچھ کر ڈالو تم، ہم قبول ہی نہیں کریں گے. ارشاد ہوتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف کس کے عمل کو قبول کرتا ہے؟ متقیوں کو. اور یہ تو یونیورسٹی کیمپس ہے نا، بیت الصلاۃ اسی میں آئے گا نا. حد تو تب ہو گئی. آپ سنیے بیٹا، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو پڑھائے گا. صلوات یہ کیا؟ اور یہ حدیث نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے، یہ قرآن کی بولیے آیت ہے. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو پڑھائے گا. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت و باشرف وہ ہے جس کے اندر جتنا زیادہ بولیے تقویٰ پایا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا دین بیس کر رہا ہے تقوی کے اوپر. پورا دین ٹکا ہوا ہے، سارے اعمال کی قبولیت ہماری کاہے کے اوپر ہے؟ تقوی کے اوپر. کہا مولوی صاحب آدھا گھنٹہ تو یوں ہی ہو گیا باتوں باتوں میں، تو کیا اذان کے بعد تک پڑھو گے؟ جلدی ختم کرو. تو اب کیسے ختم کرا؟ پہلے تو یہ بتاؤ تقوی کہتے کس کو ہے؟ تو اب آپ لوگ تو یہاں کس کلاس میں پڑھتے ہیں بیٹا آپ؟ ہاں تو 11th میں کلاس جاتے ہو گے. ٹیچرز کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک ٹیچر وہ ہوتا ہے بڑی محنت سے پڑھاتا ہے، سمجھا، پسینے پسینے ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود لڑکے نکل لے کہتے ہیں یار سمجھ نہیں ہے آج، اس لیے سبجیکٹ گاڑا ہے بیچاروں کا، آپ کے مزاج کا نہیں ہے. کچھ ایسے بھی ٹیچر ہوتے ہیں وہ آئے ہنسے یار پتہ نہیں چلتا کب جو ہے وہ 40 منٹ پورا ہو گیا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا طریقہ مجلس میں بھی وہی ہوتا ہے جو کلاس میں ہوتا ہے. صلوات. اب ہم اگر لے کے بیٹھ جائیں واٹس میننگ آف تقوی، اس کا مادہ یہ ہے اور فلاں لغت میں یہ ہے تو فلاں لغت میں یہ ہے، تو ایسے گھنٹے بھر ہم چیختے رہیں گے. کچھ بھی ایسے بیٹھا رہے گا تو ہم سے کیا مطلب کس لغت میں کیا ہے؟ 2 دنا 4 بتاؤ مطلب کیا ہوا. اور یہی اہل بیت نے بھی سکھایا ہے، کم وقت میں زیادہ بات کرو. چنانچہ اب امام سے ہی پوچھا گیا تو ہم وہی بات اپنی جیب سے کہے ہی نا. سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ حضرت سے پوچھا گیا تقوی کا مطلب کیا ہے مولا؟
تقوی کہتے کس کو ہیں، مفہوم کیا ہے؟ ایک سطر میں امام نے فرما دیا لا یراک مولاک حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو دو لفظوں میں امام نے کیا فرمایا؟ تقوی ایکچول میں ہے کیا؟ جواب، واجب چھوٹنے نہ پائے، گناہ ہونے نہ پائے۔ ایک منٹ، صلاۃ بر محمد، سمجھ میں آیا؟ تو اب امام کے بقول تقوی کیا ہے کہ واجب نہ چھوٹے۔ اور اگر ایک بات یہ سن لیجئے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مستحبی اعمال میں اس میں زیادہ ثواب دکھائی دیتا ہے، یہ کر لو اتنے کے برابر، یہ کر لو اتنے، یہ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ تو کبھی غور کیا کہ مستحب کا ثواب اتنا زیادہ کیوں ہے؟ صلوات ابھی سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ لیکن سوال جب تک واجب نہیں کر لو گے تب تک کسی مستحب کا ثواب، اور اس کی بالکل سیدھی مثال ہے، کیا کرتے ہیں سر آپ آئے جاب کرتے ہیں، ہم کو بھی لگا لیا انہوں نے، پرائیویٹ جاب ہے نا، تب کہاں سے لگا لو گے یار، چلیے تو صاحب یہ بھی ان کا اپنا بڑا کاروبار ہے، اور سمدھی سے بڑے اچھے روابط ان کے ہیں، تو ان کے سمدھی کے پاس چلے گئے ہم کہ سر ذرا سا انہوں نے کہہ دیا ایک زبان، ان کی بات کٹ نہیں سکتی، تو انہوں نے اپنے یہاں لگا لے چلو گتے پیک کرو، کچھ پیکنگ ویکنگ کماؤ، اور کیا کر سکتے ہیں جب کچھ آتا نہیں۔ کتنا ملے گا کہنے لگے ان میں 7-8 ہزار روپے سے زیادہ تو نہیں دیتے، لیکن اب چونکہ ہمارے سمدھی نے کہا چلو 30,000 دے دیں گے تم کو، 1000 روپے روز کے لے لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اتنے میں ان کے پاس کوئی بڑا آرڈر آ گیا صاحب باہر سے، اور 2 مہینے کے اندر دینا اور کام ہو سکتا نہیں، تو انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی جو بھی 5 بجے کے بعد اپنی اس کی مرضی کرے نہ کرے، جو بھی اوور ٹائم کرے گا اس کو ہر گھنٹے کا 1,000 دیں گے۔ مہینے کا 30,000 مل رہا تھا تو ڈیلی کا کتنا تھا؟ 1,000۔ تو 1,000 کتنے گھنٹے کام کر کے مل رہا تھا؟ 8 گھنٹے۔ انہوں نے کہا بھائی جو 5 بجے کے بعد کرے گا ہر گھنٹے کا 1,000۔ ہم سب ٹھہرے چالاک، میں نے کہا یار 9 بجے آؤ، 5 بجے تک کھٹو، چھوڑو۔ میں 5 بجے آتا تھا، 7 بجے جاتا تھا، 2 گھنٹہ روز، اور دماغ میں یہ کہ ان لوگوں کو ملے گا 30,000، مجھے ملے گا 60,000۔ اب ہم پہنچے 1 تاریخ کو، میں نے کہا بھیا کل آپ تو ابسنٹ ہے اس میں، ہے ہی نہیں اس مہینے۔ میں نے کہا بھیا میں روز آیا، اوور ٹائم 5 سے 7 ڈیلی کیا۔ کہے مولوی صاحب اوور ٹائم اس کا لگتا ہے جو ڈیوٹی کر لیتا ہے۔ صلوات درمان، سمجھ میں آیا آپ کو؟ ایک اور صلوات درمان۔ تو بغیر واجب کے مستحب کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ 8 گھنٹے کا 1,000 اس لیے کہ واجب ہے، 1 گھنٹے کا 1,000 اس لیے کہ مستحب ہے۔ اب سمجھے آپ، مستحب کا ثواب اسی لیے زیادہ ہے کہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، مگر شرط یہ کہ وہ کس کے بعد ہو؟ واجب کے بعد۔ اس کی ایک اور مثال دے دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں سے چلے صاحب جو ہے تو گاڑی سے آ گئے، ٹرین سے آئے، مثال دے رہا ہوں، تو مجلس ختم ہو گئی، نماز پڑھ کے چل پڑے، اور اس کے بعد لکھنؤ ہی میں رک جانا تھا مثلاً، ہم 12-12:30 بجے پہنچ گئے، تو میں نے کہا نماز شب کا وقت ہو گیا، پڑھ لینا چاہیے۔ پڑھتے پڑھتے نہیں، ممبر سے پھینکنے میں کیا جاتا ہے، اور کیا، تھوڑا آپ کے اس میں دل میں حیثیت بڑھ جائے گی۔ حالانکہ یہ سب حیثیت کی کوئی اوقات نہیں ہے، سمجھے سب راز کھل جائے گا جب ملک الموت لے کے چلے گا کہ کتنا اللہ کے لیے تھا، کتنا حیثیت بڑھانے کے لیے تھا۔ صلوات در محمد۔ تو اب صاحب جو ہے وہ پڑھ لی نماز ہم نے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ کبھی کبھی ہوا چلتی ہے،
اس کو روایت کا لفظ ہے نفحات. سب کے ساتھ ہوا ہوگا. کبھی بڑا دل چاہتا ہے دعا پڑھنے کا, ہوتا ہے سر نہیں ہوتا, بڑا دل چاہتا ہے نا لاؤ یہ بھی پڑھ لے, لاؤ یہ بھی پڑھ لے, لاؤ یہ بھی پڑھ لے, تو اس کو امام نے فرمایا نفحات. جب ایسی کنڈیشن ہو تو پڑھو, لیکن جب موڈ نہیں ہے تو زبردستی مت کرو. زور کی نماز پڑھو, جاؤ اپنا کام کرو. تو اس دن کچھ نفحات ٹائپ تھا, کیا تھا, یہ بھی پڑھ لو یہ بھی پڑھ لو. معلوم ہوا 2:30 بج گئے, ابھی تو 5-2.5 گھنٹہ ہے, تھوڑا سا لیٹ لیتے ہیں. لیٹ گئے, آنکھ کھلی 7:30 بجے, صبح کی قضا ہو گئی. دین کیا کہتا ہے, نماز شب نہ پڑھو چلے گا مگر صبح کی 2 رکعت مت چھوڑو. یہ کر سکتا صلوات پر محمد. اور میں تو گاؤں کا آدمی ہوں, آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے علمی مرکز میں ہیں, گاؤں کا آدمی ہوں, دیہاتی, مگر ہمارے دیہاتوں میں بھی ایسی ضرب الامثال ہے کہ واقعی اس میں ڈوب. کبھی کبھی تو آگا ایسا لگتا ہے جیسے حدیث رکھ کر کے اس مسئلے کو بنایا گیا ہے. اسی میں ہم لوگوں کے ایک مسئلہ کے ہو سکتا ہے تم لوگ طرف بھی ہو, جتنا گڑ ڈالو گے, یہ سنا ہے نہیں سنا ہے, تو میں صاحب جو ہے وہ گیا گاؤں اور وہاں سے لے آیا گڑ. اتنا بڑا جگ تھا میرے پاس, میں نے پورا گڑ اس میں ڈال دیا. اب لے میں یار, یہ تو جیسے باہر تھا ویسے ہی اندر تھا, اس میں کیا میٹھا ہوا, یہ تو جیسے تھا ویسے ہی ہے. تو لڑکے ہنسنے لگے, کرنے کے مولوی صاحب اس کا مطلب یہ نہیں ہے, کہ پہلے واجب کا پانی ڈال لو, پھر جتنا گڑ ڈالتے جاؤ گے میٹھا ہوتا جائے گا. صلوات دربار توجہ فرمائیں. خلاصہ کلام جلدی تو تقویٰ کیا ہے, واجب چھوٹنے نہ پائے, حرام پر عمل نہ ہونے پائے, گناہ مت کرو. اور 2-3 جو جلدی آیتیں سنا دوں, اسی لیے روایت کہتی ہے یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح. نیکی کے ساتھ دعا اتنی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے. ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعہ تطوعا. ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا 2000 مستحبی نمازوں سے زیادہ محبوب ہے. بیت المقدس سے روزانہ فرشتہ اعلان کرتا ہے خدا کی طرف سے, من اکل حراما, جو ایک لقمہ حرام کا کھائے گا اللہ نہ اس کا واجب قبول کرے گا نہ مستحب قبول کرے گا. روایت کہتے ہیں جدو واجتہدو, محنت کرو, کوشش کرو. وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا فَلَا تَعْصَوْا. اگر عمل نہیں کر پا رہے ہو, عمل نہیں کر پا رہے مطلب واجب کی بات نہیں, مستحب. واجب تو کرنا ہی کرنا ہے. إِن لَمْ تَعْمَلُوا, اگر مستحب بھی عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو, فَلَا تَعْصَوْا, خبردار گناہ مت کرنا. ایک دن گناہ کرتا کیا ہے بتا دوں. ایک دن رسول اللہ تقریر کر رہے تھے, دوران تقریر حضرت نے فرمایا من قال سبحان اللہ. کیلکولیٹر نکالو اپنا تو بیٹا, صلوات بر محمد. من قال سبحان اللہ, جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے, اللہ بہشت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتا. تو کم سے کم ایک نمازی آدمی روزانہ کتنی بار سبحان اللہ کہتا ہے؟ 165 تو کم از کم ہے نا. 33 ضربے 5 165 تو ہوا ڈیلی. کیا عمر ہے آپ, مگر آپ تو ہمارے ہی برابر, دیکھنے بڈھے لگتے ہیں 50. کوئی بوڑھا تلاش کریں, صلوات پر محمد. کئی سال کے ہیں آپ؟ 74. وہ کام ہو گیا. تو 165 ضربے 30 ایک مہینے میں.
کتنا ہوا روزانہ 165، ایک مہینے میں کتنا 4950، 4950 گڑے 12، ایک سال میں کتنا ہوگا 59,000، دو بچپنے والا گڑے 60، حالانکہ اس کا بھی سوال ہے، چلیے 35,64,000 پیڑ، کیا نام ہے آپ کا؟ دلشاد۔ 65 لاکھ پیڑ ان کا لگ چکا ہے جنت میں، کوئی بھی نہ جوڑ لیجئے۔ اب 65 لاکھ پیڑ لگانے کے لیے کتنی بڑی جگہ چاہیے؟ یہ یونیورسٹی کا کیمپس کافی ہوگا یا اس سے بڑا سر؟ تو ویسے ہی ایک صاحب نے بیٹھے، جیسے میں نے جڑوایا نا، ایک صاحب نے بیٹھے بیٹھے جوڑ لیا ہوگا، تو جیسے ہی رسول اللہ نے فرمایا جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا، اللہ کے جنت میں اس کے لیے ایک پیڑ لگا۔ فقام رجل من القریش، ایک آدمی قریش کا کھڑا ہو گیا، اپنے خاندان کا، کہنے لگا یا رسول اللہ تب تو ہمارے بڑے درخت لگ گئے ہوں گے۔ تو پیغمبر نے فرمایا نعم ولیکن ایاک ان ترسلوا نیرانا، خبردار ہوشیار رہنا، آگ مت بھیج دینا، اس لیے کہ 65 لاکھ پیڑ لگانے کے لیے 60 سال لگا ہے، مگر اس کو جلانے کے لیے ایک ماہ ہے، جو 65 لاکھ پیڑ 60 سال میں لگے ہیں۔ چوراہے پہ چائے کی دکان پہ بیٹھ کے ایک ہی غیبت تو کرنی ہے، سب چلا جائے گا۔ صلوات بر محمد، یہ سنیے کیسے جاتا ہے آپ کو جیب سے۔ سر کوئی ایسا قانون آپ کی یونیورسٹی میں ہے کہ لڑکے اپنی کاپیاں خود جانچ کے اپنا نمبر دے سکتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے اور کہیں نہیں ہے، لیکن خدا کہے گا یہ قرآن میں آیت ہے، ایک طرح کے یہ سب بیٹھے ہیں نا، سب نوٹ ہو رہا ہے، اور کل کو یہ دے دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو اپنی ڈائری، اپنی آنسر شیٹ پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کرو۔ اے مولوی صاحب تو اعمال دیں گے کہ آپ کو وہاں گالی دیں گے کہ آپ کو وہاں گالی دے رہے تھے تو آپ کی نماز روزہ قبول نہیں ہوگی۔ اس پر کسی اور موقع بات ہو، جس کو کہتے چغل خوری، نمامی، اس کی سب بات ہو، جس کو کہتے چغل خوری، نمامی، اس کی سزا کیا ہے؟ سزا کیا ہے؟ بات کی بات ہے۔ اب دیکھتے دیکھتے ثواب پاؤ، ایک دوسرے کو تحفے دو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے صاحب سب بڑھیا میں اضافہ ہوتا ہے، تو اب انہوں نے صاحب سب بڑھیا کھانا وانا ٹرے سجا کے نوکر سے کہا جاؤ وسیع حسن کے یہاں دیا ہو مسئلہ ہے، اور ان سے کہہ دینا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں تحفہ بھیجا، ہم اس لائق تو تھے نہیں، جو ہماری اوقات ہے وہ حاضر ہے۔ تو وہ تو تپا ہوا، تو اس نے کہا یار میں نے ان کو کہاں کچھ بھیجا، عجیب آدمی ہے۔ وہ چلا ہے، کہنے میں نے آپ کو کب بھیجا؟ کہنے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کب بھیجا اور کیا بھیجا۔ کیا مطلب؟ تو وہاں چوراہے بیٹھ کے میری غیبت کر رہے تھے، تو کہنے لگے تو کا مطلب یہ کہ آپ کی ساری نیکیاں میرے کھاتے میں آ گئی، تو میں بیوقوف تو ہوں نہیں کہ ملا ہوا مال واپس کر دوں آپ کی برائی کر کے، پاگل تو ہوں نہیں،
لہٰذا بھیا، اور قرآن کہتا جو تحفہ دے تو اگر ویسا نہیں دے سکتے تو کچھ دے دو. تو میری اوقات یہی تھی، ایک ٹائم میری طرف سے بڑھیا کھانا ہی کھا لیجیے. صلوات یہ دین یہ سکھاتا کہ اگر یہ چیزیں سمجھ میں آئے نا، کیسے کہہ دیا یہ جہاں یہ مزاج ہوتا ہے نا، کیسے کہہ دیا وہاں پھر معاملہ. اور ایک بات نہیں بس، تو کل ملا کے اب تک کی جو گفتگو ہوئی، خلاصہ کیا ہوا اس 40 منٹ کا کہ اپنے اعمال قبول کروانے مولوی صاحب تو تقوی اختیار کرو. آپ یہاں فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن ہوا، آپ کا یہاں MBBS میں ایڈمیشن ہوا، آپ کا یہاں BMS میں ایڈمیشن ہوا. اگر آپ چاہتے ہیں کم پڑھیں زیادہ سمجھ میں آئے تو قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تم پرہیزگاری اختیار کرو، سمجھانے کا کام ہمارا ہے. ان کا نام سنا ہے آپ نے؟ کیا نام؟ حسین بو علی سینا رحمت اللہ علیہ. خود بو علی سینا فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ ارسطو وغیرہ کی کتابیں پورا پیج پڑھ لے جاتے تو اوپر سے نکل جاتی تھی، سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہہ کیا رہے ہیں. اور اس کے بعد گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علماء ہمارے فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس کی سزا جہنم ہو. نماز کا اس کے اندر صلوات تو کبھی سمجھ کے تو گناہ کبیرہ 5 سے 7 سے لے کے 32 تک ہے. مثلا کی رحمت ہونا یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ آپ والدین. حدیث سنا والدین کو خوش کرو. آیا اب کہیے تو رک کے آخر میں جملہ کہہ دیں ماں باپ وہ ہے، اگر یہ خوش اللہ خوش، یہ ناراض اللہ ناراض. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے ماں باپ ناراض ہو جائیں نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زیارت قبول ہے. صلوات محمد ماں باپ. چنانچہ دیکھیں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، ایک درجہ ایک درکہ. درجہ اور درکہ. درجہ کہتے ہیں جنت کے کلاسز کو، طبقات کو. درکہ کہتے ہیں جہنم کے طبقات کو. روایت سنیے، بین الانبیاء والبار درجۃ. انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے ایک کلاس میں ہوں گے. وبین الفراعنہ والعاق درکۃ. فرعون اور عاق والدین ایک کلاس میں ہوں گے. اب اس کے بعد کیا بچا ہے؟ اللہ اکبر. ایک شخص آیا کہتا یا رسول اللہ بڑا گناہ کیا ہے، کیا کروں معاف ہو جاؤں؟ فرمایا جا کے ماں کی خدمت کر. اس نے کہا یا رسول اللہ ماں مر گئی. کہا جا کے باپ کی خدمت کر. چلا گیا. رسول اللہ نے فرمایا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. ایک اور روایت اسی طرح کی، اس میں تھوڑا آگے یا رسول اللہ کیا کروں کہ گناہ معاف ہو جائے؟ فرمایا جا کے ماں کی خدمت کر. کہنے لگا ماں کا انتقال ہو گیا. فرمایا جا کے باپ کی خدمت کر. کہنے لگا باپ بھی مر گیا. پیغمبر نے فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر. چلا گیا. کسی نے کہا یا رسول اللہ ماں باپ کی خدمت گناہوں کی بخشش کا سبب ہے. خالہ سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس لیے جب ماں سے نسبت کسی کو ہو جائے اس کی خدمت سے گناہ بخشے جا سکتے ہیں. اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں. لیکن ایک بات اور کہہ دوں، اس پر خوش مت ہو جائیے مولوی صاحب. میرے اماں ابا مجھ سے خوش گئے اس دنیا سے، بھائی اسی کو سن لیجیے. تو کیا مطلب؟
ارے ان کی کیا بات کرتے ہیں، ان کے تو ابا آگ کر کے مر گئے. ہوتا ہے نا. جواب اپنی خبر لو مولوی صاحب، کسی کے چکر میں مت پڑو. کا کیا مطلب؟ کا آگ ہر اتنا جو روح خوش ہوئی، اگر روایت موجود ہے وہ آنکھ ختم ہو جائے گا. آپ زندگی بھر بہت باپ کی خدمت. ایک دقت جانتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ بھی آ گئے اسی منزل میں کہ جب آدمی 60 کے اوپر ہو جاتا ہے نا، 50 کے، تو اپنے لڑکے جوان ہو جاتے ہیں تو اس کو دماغ میں آتا ہے کہ ہم لوگ باپ ہو گئے ہیں. تو وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں ہم لوگوں کی ہم کو کہ باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے. دماغ خراب ہے، نالائق ہے. تو بھیا وہ آپ کا لڑکا ہے، آپ کیا ہے؟ ارے میں تو 70 کے ہوں یا 80 کے، جب تک زندہ ہے تب تک ان کی اولاد ہے آپ، ہے نا. چاہے آپ 90 کے ہو جائیے، آپ 100 کے ہو جائیے، ہیں تو ان کے بیٹے ہی نا. روایت کہتی ہے ماں باپ مر گئے، بڑی خدمت کی ہم نے زندگی میں، مر گئے، 40واں قد آدم پوسٹر چھپوا ہوا ہی لوٹ لی. اب 20 سال ہو گیا، پلٹ کے نہیں گئے ابا کس حال میں، ایک فاتحی پڑھ گئے. روایت کہتی ہے ایسی اولاد مرنے کے بعد بھی ہو سکتی. اس کے لیے روایت موجود ہے، یعنی دونوں چیزیں ممکن ہے. تو یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو خدمت کی توفیق عطا فرما. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، کرنا کہ بھئی یہ مجلس ہے، آسان بتا، یہ مجلس ہے نا، تو جنہوں نے مجلس کی ہے اپنے ماں باپ کے حصہ ثواب کی ہے نا، مجلس کی ان کا تو اپنے. لیکن آپ جو چل کے آئے ہیں کیا آپ کو ثواب نہیں ملے گا؟ اگر آپ کو کچھ ثواب ہے تو اتنا کہنے میں کیا جاتا ہے جس وقت آنسو نکل رہا پڑھنے والے. اگر میرا اپنا کچھ پرسنل ثواب ہے تو اس کا 20% میرے ابا کا، 50% میری اماں کو. کوئی راستے میں غریب مل گیا، اس نے کہا بھیا پالنے والے میرے ماں باپ کی طرف سے، ان کی روح بھی خوش ہوتی رہے گی. اور دیکھیے ایسا نہیں کہ ان کو ہی صرف ان کی روح خوش ہوگی، وہ دعا دیں گے، وہ آپ کو لگے گی. تو یہ تو بالکل چکرورتی ہے. صلوات بر محمد. دعا کرتے ہیں خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سب چلے گئے. امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، حضرت میر انیس نے اسی کو ترجمہ کیا تھا. ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، رقیہ ربا خدا حافظ. کہتے ہیں دونوں باہیں گلے میں ڈال کے لپٹ گئی. بھیا میں نہ جانے دوں گی. اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے. امام سمجھ گئے اب زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے. فاشار علیہ السلام الی قلب اختے، بہن نے بھائی کے دل کی طرف اشارہ کیا. نہ جانے اس اشارے میں کیا تھا، جدا ہوئی. اچھا بھیا جا خدا. بعض محققین اس روایت کو اگرچہ ضعیف کہتے ہیں مگر ہے مقاتل میں. ابھی چند قدم چلے تھے، پیچھے سے آواز آئی مہلن مہلا یا ابن الزہرا، مہلن مہلا یا ابن زہرا کے لال، دھیرے دھیرے اے زہرا کے فرزند آئے. مڑ کے دیکھا بہن تم تو رخصت کر چکی تھی، اب کیوں چلی آئے؟ اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میں نہ ہوں گی، میری طرف سے میرے حسین کے گلے کو چوم لینا. اے بھیا میرا بند تباہ کون ہو؟ کوئی زینب کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اسی پہ کوئی خنجر پھرایا جائے گا. جاؤ. امام میدان میں آئے، بی بی ایک بلندی پر آ گئے. میں 2-4 جملے ختم و دعا. لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلانے لگے. اکثر آپ لوگوں کے بھی علاقے میں ہوتا ہوگا نا،
نکلتا ہے تو جو لوگ نہیں سمجھ پاتے بیچارے کیا ہے زلجنا، لیکن بھیا آپ کو کیا پتا یہ زلجنا کیا ہے؟ اتنی وفاداری تو انسانوں میں نہیں ہوگی۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی حضرت گھوڑے سے زمین پہ آئے زلجنا کو اندازہ ہوا میرا سوار گر پڑا۔ یہ اتنا شروع کا میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں، مولانا احمد حسن صاحب قبلہ بنار انہوں نے نقل فرمایا، بقیہ تو ہے۔ جیسے ہی ذوالجناح کو اندازہ ہوا کہ میرا سوار گر پڑا ہے، جانتے ہیں کیا یہ سمجھداری ملازہ اپنی لجام دانتوں میں دباتا تھا اور لا کے امام کے دست مبارک میں رکھتا تھا۔ سمجھے آپ؟ جانور ہے، اپنے دل کی بات تو نہیں کہہ پائے گا، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں شاید ذوالجناح کے دل میں رہا ہو کہ اگر ایک بار لجام پکڑ کے کسی طرح سوار ہو جاتے میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا۔ بار بار لا کے لجام حضرت کے دست مبارک پر رکھ رہا۔ اللہ اکبر کہ تاریخ کہتی ہے اکرے میں اس ملعون نے خدا لعنت کرے ابن سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو فَإِنَّهُ مِنْ جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ بعض تاریخوں میں ہے گھیر لیا، ہاتھ پیر چلانا شروع کیا ذوالجناح نے، 17 یزیدیوں کو مت ڈالا، بعض میں 40۔ میری عقل میں نہیں آتا تھا، اس لیے پڑھتا بھی نہیں تھا میں جلدی اس کو۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جانور 17 لوگوں کو مار دے؟ لیکن ایک دن جیسے کسی نے دماغ میں ڈال دیا، اس نے کیا کہا تھا فَإِنَّهُ مِنْ جَوَادِ رسول اللہ، پکڑ لو یہ نبی کا گھوڑا ہے۔ شاید یہ اشارہ کہ اس کو چوٹ نہ لگے، اس کو زخم نہ لگے، کوئی نبی کا گھوڑا ہے۔ تب تکلیف ہوگی کہ نہیں، فریاد ہے یا رسول اللہ گھوڑے کا اتنا لحاظ۔ جانور نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا، جب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، آخر میں عاجز آ کے ابن سعد نے کہا جانے دو دیکھیں کیا کرتا ہے۔ تاریخ کے جو فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا، مطلب اب کوئی میرے پہ اب پتہ دور چلا گیا ہوگا، جب یہ فوجی سائے ہوئے اور دیکھا اب کوئی میرے پیچھے نہیں ہے، جہاں تھا وفاداری دے کر بھاگ کے پھر امام کے پاس آیا۔ مگر سنیے گا واپس تو آیا مگر اب لجام نہیں رکھ رہا ہے، اپنی پیشر اپنی زلفوں کو کاکل کو امام کے خون سے رنگین کیا، تیزی کے ساتھ در خیمہ پہ آیا اور کے ہنہنانا شروع کیا۔ ہم اور آپ جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا، تو ہم تو یہی سمجھیں گے کہ جانور ہے ہنہنا رہا ہے، امام نے بتایا کیا رہا، آ کے در خیمہ پہ ہنہنانا شروع کیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جانور اپنی زبان میں کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا، اور یہ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو کیا، اندر پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئی، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ آ کے پیروں سے لپٹ گئی، کہتے ہیں اتنے میں ایک 3-4 سال کی بچی آتی ہے، ذوالجناح کے سامنے کھڑے ہو کے بیعتنا پوچھتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے بیعتنا بتا دے، حل سقیا بھی ہم قتلات شانا، ارے میرے بابا کو پانی ملا تھا، اے میرا باپ پیاسا مارا۔
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد. اور اس مجلس عزا و ذکر حضرت سید الشہداء علیہ السلام کا ثواب مرحوم سید محمد عابدی ابن مرحوم مجاہد حسین عابدی کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.